آج آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اور دنیا کی سب سے ہیلتھیسٹ غذا یعنی تلبینہ بنانا سکھانے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں سے اگر کوئی بھی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ اس کے لیے تلبینہ تیار کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبینہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمانا تھا کہ تلبینہ دلوں سے غموں کو اتار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبینہ کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرما رکھا ہے کہ یہ کمزوری کو یوں اتار دیتا ہے جیسے منہ دھونے کے بعد تم منہ سے میل کو اتار دیتے ہو۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سکھا دیتے ہیں کہ تلبینہ بناتے کیسے ہیں، اس کے بعد جدید سائنس تلبینہ کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے آدھا کلو دودھ لیا ہے اور آدھی پیالی جو کا انسٹنٹ دلیا لیا ہے، یعنی وہ دلیا جس کو پریس کیا گیا ہوتا ہے۔ یہ دلیا ذرا جلدی تیار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ انسٹنٹ دلیا نہیں لینا چاہتے تو ریگولر دلیا بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 5 عدد ہم نے کھجوریں لی ہیں جن سے گٹھلی نکال لی ہے، اور گارنش کے لیے تھوڑے سے بادام لے کر انہیں ہم نے کرش کر لیا ہے۔ آپ کوئی بھی اور ڈرائی فروٹ لے سکتے ہیں، یا نہیں لینا چاہ رہے تو کوئی ڈرائی فروٹ کی ویسے ضرورت نہیں۔ تو چلیں پھر تلبینہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے دودھ کو آگ پر رکھ دینا ہے تاکہ دودھ ہمارا پکنے لگ جائے۔ اتنی دیر آپ نے جو کھجوریں لی ہیں ان کو آپ نے میش کر لینا ہے۔ بہت ایزی ہے، چمچ کی مدد سے یا کانٹے کی مدد سے آپ انہیں پریس کر کے میش کر لیں اور ان کی ایک پیسٹ تیار کر لیں۔ آپ چاہیں تو ہاتھوں کی مدد سے بھی انہیں میش کر سکتے ہیں۔ ویسے کھجوروں کی جگہ آپ شہد کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تلبینہ استعمال کرتے تھے اس میں کبھی کھجوریں استعمال کرتے تھے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ تو آپ بھی بہتر ہے کہ اگر پراپر تلبینہ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں کھجوروں کا استعمال کریں جیسے کہ ہم کر رہے ہیں، یا پھر کھجوروں کی جگہ شہد کا استعمال کریں۔ جیسے ہی کھجوریں آپ نے میش کر لینی ہے چمچ یا کانٹے کی مدد سے یا ہاتھوں کی مدد سے، اس کے بعد تھوڑا سا آپ اس میں نیم گرم دودھ ڈال لیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں دودھ کے ساتھ تاکہ ایک پیسٹ تیار ہو جائے، اور جیسے ہی ہم اس کو تلبینہ میں شامل کریں ہماری کھجوریں حل ہو جائیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے ہمارا دودھ ہلکا ہلکا پکنے لگ گیا تھا اور ہم نے آدھی پیالی جو کا انسٹنٹ دلیا اس میں ڈال دیا ہے، اور دلیا ڈالنے کے بعد آپ نے اسے میڈیم فلیم پر 6 سے لے کر 8 منٹ تک، ویسے 6 یا 7 منٹ میں ہمارا جو دلیا ہے وہ پراپر طور پر گل جائے گا، تیار ہو جائے گا، لیکن آپ رکھ لیجئے تقریباً 6 منٹ سے لے کر 8 منٹ کے درمیان، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی آگ کتنی ہے، جو کا دلیا تیار ہو جاتا ہے۔ اور جب تک آپ نے 6 سے 7 منٹ کے لیے آپ نے سر پر کھڑا رہنا ہے اور ہلکا ہلکا چمچ ہلاتے رہیں کچھ دیر بعد۔ اور یہ ہم نے کھجور کی جو پیسٹ تیار کی تھی وہ بھی شامل کر دی ہے، اور یہ دیکھیے کتنی بہترین ہاتھوں کی مدد سے ہم نے ویسے چمچ کانٹے کی مدد سے تیار کی تھی، چاہیں تو آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تیار کرنا۔ اور یہ دیکھیے آپ نے اس طرح سے چمچ ہلاتے رہنا ہے۔ تلبینہ میں کبھی بھی سفید چینی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سفید چینی جو ہوتی ہے وہ کوئی ہیلدی چیز نہیں بلکہ ان ہیلدی چیز ہے، اور تلبینہ کی جو غذائیت ہے اس کو جو آپ کے جسم نے اس کو جذب کرنا ہے اس کو کم کرتی ہے۔ اس لیے یا تو شہد استعمال کریں یا پھر کھجور کا استعمال کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی چیزوں کو استعمال کرتے تھے، کبھی بھی سفید چینی کا استعمال نہ کریں۔ اور یہ دیکھیے تلبینہ ہمارا لگ بھگ بس تیار ہو چلا ہے، اور یہ اس کا جو ہے یہ دیکھیے جو کا دلیا وہ پھول رہا ہے۔ بس ہمارا تلبینہ الحمدللہ تیار ہو چلا ہے، گاڑھا ہو چکا ہے، دلیا پھول چکا ہے، اور یہ ہم ڈش آؤٹ کرنے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت ہی بہترین خوشبو آ رہی ہے، مہک آ رہی ہے۔ اور یہ دیکھیے پیالے میں ہم نے اس کو آؤٹ کیا ہے، اور جو ہم نے بادام کرش کیے تھے وہ اس کے اوپر ہم چھڑک لیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی ٹیسٹی، بہت ہی بہترین ہمارا تلبینہ تیار ہے، اور یہی تلبینہ کی اوریجنل ریسپی ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کروایا کرتے تھے تیار۔ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں جو کچھ بتایا کہ اس کھانے پینے کی چیز کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہ ہیلتھ بینیفٹس ہوتے ہیں، یہ امراض سے آپ بچے رہیں گے۔ آج پورے 1400 سال بعد جدید سائنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام باتوں کی تصدیق کر رہی ہے، یعنی جدید سائنس کو 1400 سال لگے، لیکن ہمارے آقا نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں سب کچھ بتا رکھا تھا۔ اگر آپ کو ہڈیوں کی کمزوری ہے یا جسمانی کمزوری کے آپ شکار ہو چکے ہیں تو لوگ آپ کو کہیں گے کہ دودھ کا استعمال کریں، کیونکہ دودھ کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے جسم میں خون یا آئرن کی کمی ہو گئی